نمبر 1 سیزن، نمبر 2 منڈی، نمبر 3 چیز کو سمجھنے والا، چیز کا ماہر۔ سیزن کی چیز سیزن میں لیں تو سستی بھی ملتی ہے، اچھی بھی ملتی ہے۔ اگر چیز منڈی میں لیں تو سستی بھی ملتی ہے، اچھی بھی ملتی ہے۔ اور اگر چیز سیزن کی بجائے آؤٹ آف سیزن گزرنے کے بعد لیں تو کمی بھی ملتی ہے اور مہنگی بھی ملتی ہے۔ آج کل آم کا سیزن ہے، آج کل آم سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ موسم گزر جائے گا تو پھر مہنگا بھی ہوگا، بیکار بھی ہوگا۔ اسی طرح چیز منڈی میں جا کر خریدیں تو سستی بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ منڈی سے باہر لیں وہی چیز مہنگی بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ تیسری اہم چیز کہ جب بھی چیز خریدیں تو چیز کے ماہر سے پوچھ کر خریدیں۔ آم لینا چاہتے ہیں تو فیصل آباد میں آم نہیں ہوتے، ہمارے یہاں سرگودا میں آم نہیں ہوتے، سرگودے کا پھل نہیں ہے۔ 2-4 باغ ہوں اس کی بات الگ ہے۔ آم ملتان میں ہوتا ہے، ان سے پوچھیں تو بتائیں گے کون سا آم اچھا ہے۔ کنو چاہیے تو ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے کنو کون سا اچھا ہے۔ ہم کنو دیکھ کر بتاتے ہیں کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ کنو چھیلے بغیر میرے سامنے آپ کنو رکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ آپ کاٹ کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ اسی طرح ہوگا جس طرح میں نے عرض کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا پھل ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جس طرح دنیا اچھی ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح آخرت کے اچھا ہونے کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا وقت، نمبر 2 عبادت کی جگہ، نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والے، عبادت کے ماہر یعنی فقہا۔ عبادت ہم عبادت کی جگہ میں کریں تو اجر اور ہے، جگہ بدل جائے تو اجر اور ہے۔ ایک نماز اس مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پڑھیں تو ایک نماز پر 500 کا اجر ہے۔ یہی نماز مسجد اقصی میں پڑھیں تو 1000 کا اجر ہے۔ یہی نماز مسجد نبی میں پڑھیں تو 50,000 کا اجر ہے۔ یہی نماز اگر کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام میں جا کر پڑھیں تو 1,00,000 کا اجر ہے۔ تو جگہ کے بدلنے سے اجر بدل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وقت بدل جائے تب بھی عبادت بدلتی ہے۔ حج شروع ہونے والا ہے، حج کے دنوں میں حج کریں گے تو حج کا اجر ہوگا۔ دن یہ نہ ہو، مقام وہی ہو تو حج کے اعمال کرنے سے بھی حج کا اجر نہیں ملتا۔ مہینہ رمضان کا ہو تو روزے کا اجر اور ہے، مہینہ شوال کا ہو تو روزے کا اجر اور ہے۔ تو زمانے کے بدلنے سے بھی اجر میں فرق پڑتا ہے۔ نمبر 3 یہ دیکھیں جو عبادت کرنی ہے اس عبادت کو سمجھتا کون ہے۔ عبادت کے سمجھنے والے سے پوچھ کر عبادت کریں گے تو عبادت بنے گی۔ عبادت کے ماہر سے پوچھے بغیر عبادت کریں گے تو بس اوقات ہم عبادت سمجھیں گے وہ گناہ ہوگا، تو نیکی کی بجائے گناہ ملے گا۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نیک عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا عمل نیک نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں ان کو اس کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملتا۔